بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا۔ جب مالک الملک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں کو بتایا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ مالک، انسان تو زمین پر جھگڑا کریں گے، خون بہائیں گے، ہم جو ہیں آپ کی تعریف اور تسبیح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور بنا کر فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ سب نے عرض کی کہ مالک الملک، تیری ذات کو علم ہے، ہمیں تو علم نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے۔ خدا نے فرمایا کہ دیکھو جو میں کہتا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ سب نے سر تسلیم خم کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی لا ایمان ہو چکا تھا۔ اس سے کچھ باتیں علم میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تسبیح و تقدیس کے لیے فرشتے موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ آدمی کو بنایا، یعنی وہ ہستی جس کی ضرورت کے لیے کائنات بنائی گئی۔ اور پھر یہ کہ فرشتوں کو انسان کے آنے کے بعد کے حالات کس طرح معلوم ہوئے، نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی اور نہ خدا نے انہیں بتایا، مگر انسان کے حالات انہوں نے عرض کر دیے۔ اور بالکل صحیح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہمارے مستقبل کے حالات روز روشن کی طرح ان کے سامنے واضح ہو گئے۔ یعنی جو خدا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، نہ اس کے لیے طریقہ ضروری ہے، نہ وقت، نہ راستہ، بس مرضی اور تکمیل۔ دوسری بات یہ کہ پھر اسی طرح یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام پر واضح ہوا۔ خدا کا حکم ہر غیب روز روشن کی طرح واضح ہوا۔ تیسری بات یہ کہ افضل مخلوق ملائک کو سجدے کے لیے کیوں حکم دیا؟ اس کے اتنے راز ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہی نہیں کہ سمجھ سکیں۔ البتہ ہماری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی ذات میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخشاں اور موجود تھا، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، اور اس طرح ازل سے ابد تک ساری مخلوق خدا کے لیے تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب اور فرض کر دی گئی، جس سے انکار، جس سے بے پرواہی کفر اور شیطانیت بن گیا۔ اور اس کی وضاحت آسمانی کتب میں آتی رہی، جس کے علماء نے تورات، زبور اور انجیل سے تلاش کر کے لکھ دیا۔ ہم تو قرآن کو ہی دیکھتے ہیں اور اس میں جا بجا خدا کا حکم ملتا ہے، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے وہ خدا کی بندگی کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا کرنا مومنین پر خدا کا احسان ہے۔ رسول خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مل سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، تمہاری اچھائی کو دل سے چاہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا خدا کی ادا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو،
یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنے سے تمہارے سارے اعمال خواہ کتنے ہی بلند ہوں سب ضائع ہو جائیں گے۔ ان سب ہدایتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان سارے احکام کے بعد بھی لوگ منہ پھیریں اور ابلیس کی طرح تکبر کریں تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی تابع داری کے محتاج نہیں۔ یہ منہ پھیرنے والوں کی ازلی بدبختی کا ثبوت ہے، یعنی ان کی ذلت اور جہنمی ہونے کا ثبوت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس رحمت خداوندی سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بدلہ اگر کسی نے ادا کیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے خدا کا حکم مانا، تو اس پر عمل کس طرح کیا؟ یہ صرف اپنی جان نہیں، اپنے سارے کنبے کے سر بر سر میدان نے قربان کر کے دعویٰ غلامی کی شہادت مہیا کر دی، اور قیامت تک کے لیے مومنین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ راستہ متعین کر دیا اور اپنے خون سے روشن کر دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا وعدہ کرتا ہے، وہ اس طرح کر کے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بال پر اپنی ساری متاع، خواہ دولت ہو، خواہ ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو، اور یہی عظیم قربانی ہی آنے والی تھی کہ جس کے لیے یہ مہینہ ازل سے حرمت والا چلا آیا ہے۔ اور یہ راز تب کھلا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے آقا و مولا کے لیے اس مہینے میں قربان ہوا۔ اور اس مہینے کو تقدس حقیقی حاصل ہوا۔ حاضرین مجلس، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں خدا کا یہ حکم ماننا پڑے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسی راستے پر چلنا ہوگا جو اس طرح ہر لحظہ تیار نہیں۔ وہ ابلیس کا پیروکار ہے، خواہ عالم ہو یا امیر ہو، خواہ گز لمبی داڑھی ہو، خواہ گز لمبی تسبیح ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی سچے مسلمان بن جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے سینوں کو صاف کر لیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا سرمایہ حیات ہو اور کسی وقت بھی ہمارا سینہ اس سے محروم نہ ہو۔ جو لوگ اس محبت کو سمجھے نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معمولی گستاخی سے اپنے دل کو گندا کر لیتے ہیں، اور پھر گندگی اور سیاہی ان کے دلوں کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ روشنی کی کرن باقی نہیں رہتی۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ تنزیل۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سید استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا آیت کریمہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الفاتحہ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 لطیف
یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم 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 یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور
ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان
یا رحمان یا اللہ 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 یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضى ان الذین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.